انسان کو تعلیم حاصل کیوں کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ایجوکیشن کا پتہ ہونا چاہیے. ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن ایک سوچ ہے، ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے. اگر یہ ڈیولپ کرنا شروع کر دی جائے انسانوں کے اندر تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اگر ہمارے پاس ایجوکیشن نہ ہو تو ہمیں اچھے اور برے میں فرق نہیں پتہ چلتا، اور جس کی وجہ سے ہم ایک عرصے دراز تک بہت پیچھے رہیں. ٹھیک ہے، اب ایجوکیشن میں جو مین چیز ہے وہ گین آف نالج ہے، اور وہ نالج آپ کو بکس کے ذریعے، ٹیچر کے ذریعے، انوائرمنٹ کے ذریعے، آپ کی جتنی بھی سراؤنڈنگ ہے وہاں سے گین ہوتا ہے. اور اسی گین سے آپ لوگوں کو اس چیز میں آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک میں نے ایجوکیشن کے بارے میں کر دیا. اس ایجوکیشن کی پھر امپورٹنس کیا ہے، جو کہ بڑی ایک ہمارے لیے اہم بات ہے. جیسے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن آپ کو اسٹیبلٹی دیتی ہے، مہیا کرتی ہے. اسٹیبلٹی کس فارم میں؟ جیسے کہ رہن سہن میں، انسان کے ملک میں کس چیز کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے گھر میں کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو. تو ایجوکیشن ہی آپ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیسے کرنا ہے، مستحکم کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایجوکیشن آپ کو ایک فائنینشنل سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے. ایجوکیشن سے ہی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ کیسی جا رہی ہے. تو کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ایجوکیشن گین آف نالج ہے، اور نالج ہی آپ کو ڈیسائیڈ کروائے گا کہ آپ صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ کو فائنینشنل سیکیورٹی بھی ملتی ہے کہ آپ اپنے ملک کی حالات کو کتنا بہتر کر سکتے ہو، اور کہاں پر آپ نیگیٹو جا رہے ہو، ڈیفیشینٹ کہاں پر ہو، کہاں پر آپ نے زیادہ نقصان کر دیا. اس کے بعد ایکویلٹی، یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے ایکویلٹی، اور اس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فوکس کیا. انسانوں کو برابر حقوق دینے. جیسے کہ ابھی بھی ہمارے کچھ ایریاز میں ایسے ہے ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے لوگ لڑکوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں تعلیم میں اور لڑکیوں کو کم، جو کہ ایک ناانصافی ہے. تو اگر ان لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچائی جائے ایجوکیشن کیا چیز ہے، تو دین وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، وہ ایکویلٹی کر سکتے ہیں. اور ایک اچھی پڑھی لکھی خاتون کا گھر ایک بہترین گھر کہلاتا ہے. اس کے پرورش میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ہی قائد اعظم جیسے، علامہ اقبال جیسے پرسنالٹی سامنے آتی ہیں. پھر میں ایجوکیشن کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ آپ کو سیلف ڈپینڈنسی سکھاتی ہے کہ خود پر ڈپینڈ کیسے کرتے ہیں. مطلب اگر مجھے چھوٹی سی بھی اکوپمنٹ چاہیے آج کل، تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی دوسری کنٹری سے امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس چیز کا نالج ہی نہیں ہے کہ ہم وہ چیز کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں، کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس چیز سے پیچھے ہیں. تو ایجوکیشن ایک اور آپ کو ٹول پرووائڈ کرتی ہے، سیلف ڈپینڈنسی. پھر ایجوکیشن سے آپ اپنے خواب سچے کر سکتے ہیں. خواب سچے ہونے کا مراد، میں ایک اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں ایک اچھا انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں ایک اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہوں، یا میں ایک اچھا بزنس مین بننا چاہتا ہوں، یا میں کوئی اچھا ایک مینیجریل پارٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں، یا ایک اچھا اسپورٹس مین بننا چاہتا ہوں. یہ بھی آپ کو ایجوکیشن ہی ڈیفائن کرتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایجوکیشن ایک اور مزید اگر اس کی اہمیت بتائی جائے تو کیسے اپنی دنیا کو سیف رکھا جا سکتا ہے، ایجوکیشن ہی بتاتی ہے. جیسے کہ ہماری انوائرمنٹ، کلائمیٹس چینج ہو رہے ہیں ناؤ 2022، اس کے اکارڈنگ ہمیں کیا اس وقت مین نیڈ، مطلب نئی چیز چاہیے. ہمیں ریسورس آف انرجی کے اوپر ورک کرنا چاہیے.
کیونکہ ریسورسز ہمارے کم ہو رہے ہیں اور نیڈ بڑھ گئی ہے، تو جس کی وجہ سے ورلڈ ایک کرائسس میں جائے گا. پوری دنیا، صرف ایک ملک نہیں، پوری دنیا کرائسس میں جائے گی. اس کرائسس کو کور کرنے والی بھی آپ کی ایجوکیشن ہے. اگر ایجوکیشن نہیں تو آپ اپنے ورلڈ کو بھی سیو نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرتی ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی پرابلم کسی کے سامنے کیسے پیش کر سکتے ہو، اس کا حل کیسے لے سکتے ہیں، اور اس کے اندر مزید کیا ڈیمانڈس اور کر سکتے ہیں. لائک اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کی جائے، اگر وہ ایجوکیشن نہ گین کرتے تو آج ہم ایک سیپریٹ ملک میں نہ ہوتے. انہوں نے ہی ایجوکیشن کے تھرو اپنی بات کو کنوے کیا کہ مسلمانوں کا ایک الگ نظریہ ہے اور ہندوؤں کا ایک الگ نظریہ ہے، جس کی وجہ سے انہیں ایک سیپریٹ کنٹری دینی چاہیے، ایک سیپریٹ ملک ہو ان کا. تو جس کی بنیاد پر، کیونکہ اگر ایجوکیشن نہ حاصل کی ہوتی قائد اعظم نے تو ان میں وہ کانفیڈنس نہ ہوتا. یہی ایک کانفیڈنس کے تحت انہوں نے اپنی بات آگے گورنمنٹ کو کی اس وقت. پھر آپ کے پاس ایجوکیشن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، کیونکہ سوسائٹی ہی آپ کی نیڈ پوری کرتی ہے. سراؤنڈنگ کی، معاشرہ آپ کا جس طرح کا کلچر ہے، یہ بھی ایجوکیشن ہی ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ نے کس سوسائٹی میں کیا آپ نے ریئیکشن فارورڈ کرنا ہے یا تھیوری دینی ہے اپنی. اس کے علاوہ ایجوکیشن آپ کی اکنامی بھی گروتھ کرتی ہے. اگر ایجوکیشن ہو، کنٹری میں لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. ہمارا کیا، ہر ملک کے اندر جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ایجوکیشن جتنی زیادہ پروموٹ ہوگی اتنی زیادہ اس ملک کی ترقی ہوگی. اپنے کنٹری ڈیولپ کرنے میں وہ سکسیسفل ہو جائیں گے. تو یہ ایک چند سی باتیں جو میں نے ایجوکیشن کے اباؤٹ کی ہیں. تو اس میں ایجوکیشن کیا ہے یہ مائنڈ میں کلیئر رہنا چاہیے. ایک تھنکنگ ہے جو کہ انسان نے اپنی سراؤنڈنگ سے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. تھنکنگ کیا ہے؟ سوچ ہے. اب جیسے کہ یہ ایک مارکر ہے، اب مارکر تو بنانے والے نے بنا دیا، لیکن کس پرپس کے لیے بنایا، یہ اس کی سوچ ہے. یہ بہت اچھا کویسچن ہے. ہم سائنس میں ایک چیز پڑھاتے ہیں کہ ہر چیز کا فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے. جیسے کہ بولنے کا فائدہ ہے، نقصان بھی ہے. اچھا بولیں گے فائدہ ہی فائدہ، برا بولیں گے نقصان ہی نقصان. اسی طرح ویپن، سائنس کے اکارڈنگ ہم ویپن بنا تو لیے، بیسیکلی پرپس تھا سیفٹی، بٹ دوسرے کے لیے تو یہ سیفٹی نہیں ہے. ہم اس سے اپنے آپ کو سیف تو کر رہے ہیں لیکن اگلے کو تو نقصان دے رہے ہیں. تو ویپن بنایا گیا، ویپن کا صحیح استعمال بھی ہے اور برا استعمال بھی ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی، کیونکہ ویپن بھی ٹیکنالوجی میں آتا ہے. اور ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی جو اس وقت ہماری ایڈوانس سوشل میڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام، ایون لیپ ٹاپس، موبائل فونز، یہ ساری ٹیکنالوجی میں انکلیوڈ ہوتے ہیں. بچوں کو اس سے بہت چیزیں گین ہونے کو ملیں. جیسے کہ لائک ہمارے دور میں جب ٹیچر پڑھاتے تھے بایولوجی کا ٹاپک، اب یہ کچھ ایسی سیلز، آرگنزم، سائٹوپلازم، ان چیزوں کے بارے میں جب ٹیچر بات کرتا تھا تو یہ امیجنیشن کی ہماری دنیا ہوتی تھی، ایک خیال کی دنیا، جسے انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا. کیونکہ ایک چیز سامنے دکھ جائے اور ایک چیز خیال میں بات کی جائے، بڑا فرق ہوتا ہے. تو آج اس دور کے اندر ہم ورڈ کو سرچ کرتے ہیں اور اس کی ساری ہسٹری سامنے آ جاتی ہے. ویکیپیڈیا آپ کے پاس اس کے لیے اویلیبل ہے. گوگل ایک براؤزر ہے جس کے تھرو آپ کوئی بھی ورڈ کے اباؤٹ اس کی ہسٹری سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا بینیفٹ ہوا ہمیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. تو اگر ہم اس کو رائٹ وے میں یوز کریں گے تو ہم بہت سارا گین کرنے والے ہیں. اور سائیڈ فیکٹرز جو ہیں ہماری انٹرٹینمنٹ کے، وہ بھی ضروری ہیں. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس کا پارٹ نہیں ہے. یہ بھی ایجوکیشن کا ایک پارٹ ہے، آپ کی ایک انٹرٹینمنٹ. کیونکہ آپ اب جتنا مینٹلی ریلیکس ہوتے ہو اتنی آپ کی تھنکنگ اسٹرانگ ہوتی ہے.
تو اس میں آپ کی شرارت بھی ہے، اس میں آپ کی اسٹیبلٹی بھی ہے، اس کے اندر آپ کی ایک بہتری کا عمل بھی ملتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو شرارت میں بھی بہت سارے کانسیپٹ ایسے کلیئر ہو جاتے ہیں جو ایک سیدھی بات میں بھی نہیں آپ کو کلیئر ہوتے ہیں۔ ایک محاورہ ہے، کہاوتاً کہا جاتا ہے، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کر لینی چاہیے۔ تو یہ ٹیڑھی کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر جس اینگل سے آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہو، اگر اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو اس اینگل کو چینج کر لیا جائے۔ تو اس اینگل کو چینج کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ ضرور ملے گا۔ تو میرے نزدیک تو ٹیکنالوجی کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ نقصان اسی سینس میں، جب ہم کھانا زیادہ کھا لیتے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب ٹیکنالوجی کا ایک ایکسٹرا یوز کریں گے تو ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی پر، آپ کی ہیلتھ پر وہ افیکٹو ہوگی۔ تو ایک آن لائن ویب سائٹس کے طور پر بہت اچھا ایک سٹرکچر ہے، بٹ نیگیٹو سٹرکچر ہمارے ہی ملک میں ملا کیونکہ ہمیں اس کو یوز نہیں کرنا آتا، ورنہ پوری دنیا کے اندر آن لائن ایک سٹرکچر ٹاپ رینکنگ میں جا رہا ہے۔ آن لائن کورسز ہیں، آن لائن اسٹڈیز کے اندر بہت سارے آپ کی اسکل سیکھتے ہیں لوگ، لیکن ان کو اس چیز کا نالج ہے وہ کیسے لرن کرنا ہے، کیسے اس میں اپنے کوشچن کو فارورڈ کرنا ہے، اسے ریزالو کرنا ہے، اور اس سے مزید گین کیسے کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہاں پہ تھوڑا سا ایک بیڈ فیکٹر ہے۔ بیڈ فیکٹر میں آپ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی لے سکتے ہیں، اور بیڈ فیکٹر میں ہمارے ملک میں ہر بچے کے پاس انڈیویجول ڈیوائس نہیں ہے، اور یہاں پر جب آن لائن پلیٹ فارم ملا، آن لائن لیکچرز ملے، اور ہر بچے نے پھر ڈیمانڈ کی اپنی ایک ڈیوائس کی کہ ہمیں ایک ڈیوائس پرووائڈ کی جائے تاکہ ہم آن لائن لیکچر لے سکیں۔ پھر آن لائن لیکچر تو لے لیا، لیکن اس کی جو کنٹرولنگ ہے نا وہ بچے کے پاس آ گئی۔ اب بچہ ایک موبائل فون سامنے رکھ کر لیکچر لینے کی بجائے وہ دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ اب اس کی کنٹرولنگ کا بھی ایک پوری کاؤنسلنگ ہوتی پیرنٹس کے تھرو اور ٹیچر کے تھرو، دین وہ بچہ اس سے کافی کچھ گین کرتا۔ ایک پازیٹیو ورک ایک مارکیٹ کے اندر ایک نیو ورک لے کے آنا چاہ رہے ہیں آپ، اور اس میں بھی بچوں کا ہی فائدہ ہے۔ بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں آپ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بچہ اگر کلاس کے اندر نہیں وہ پوائنٹ کو پک کر سکا تو وہ ہمارے آن لائن لیکچر میں اس کو گین کر سکے۔ اور اگر اس کو جیسے کہ میتھ میں بات کی جائے، پریکٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اکثر بچہ میتھ کے نوٹس اپنے پاس رکھ کے اسے ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سم ٹائم وہ پوائنٹ کو پک نہیں کر پاتا کہ اس اسٹیپ کو کیسے ریزالو کرنا ہے۔ وہی پلیٹ فارم آپ کی طرف سے آن لائن آپ کو مل رہا ہے جس میں ٹیچر آپ کو وہ پوائنٹ کلیئر بتا رہا ہے، تو آپ اسے ریوائز کر سکتے ہیں۔